مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھیوں، ناچیز مختلف حوالے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ تھوڑا سا غور و فکر کرتا رہتا ہے. تو میں غالباً ظاہر ہر بندے کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. تو میں اس حوالے سے چھوٹی سی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت سوشل میڈیا ہو جائے، پرنٹ میڈیا ہو جائے یا الیکٹرانک میڈیا ہو جائے، اس میں جتنے بھی حضرات آج جو معاشرے میں پھیل چکے ہیں نا، وہ سارے ہی جو ہے نا وہ جدید تعلیم کے اسلحے سے لیس ہیں. جو جدید تعلیم جو انہوں نے لے رکھی ہے اس سے وہ لیس ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ظاہر ہے تعلیم تو ہماری جو ہے وہ تو اسلام کی ہے. اسلام کے علاوہ کوئی تعلیم ہے ہی نہیں، نہ ہم کسی کو تعلیم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا سب کچھ جڑا ہی اسلامی تعلیم ہے. کیونکہ ہماری ایک اپنی پہچان، اپنا تشخص، اپنا ایک سارا اثر رسوخ ہمارا اپنا اسلام ہمیں دیتا ہے، لیکن ہم لوگوں نے اسے پس پش ڈال دیا. اچھا، تو میں اپنے اصل بات کی طرف آتا ہوں. میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت جتنے بھی ٹیلی ویژن پہ یا انٹرنیٹ پہ یا یوٹیوب پہ جتنے پروگرامز ہو رہے ہیں، یقین کیجئے دل میرا نا بہت رنجیدہ اور خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یار یہ کون لوگ ہیں جو قوم کی رہنمائی کر رہے ہیں اور قوم کو ایک ایسی سمت لے کر کے جا رہے ہیں کہ جن کو بیچاروں کو خود ہی نہیں پتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور پھر لاکھوں کروڑوں لوگ ان کو سن رہے ہیں، آگے سے شیئر کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں. تو یار یہ کیا مطلب یہ کیا کہیں گے؟ یہ بے شک وہ تو قیامت کی نشانیاں ہیں ہی، تو یہ کس تیزی کے ساتھ قوم کو تباہی بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. مطلب ایک ایسا ماحول ہوتا کہ جو بھی بندہ کسی بھی مطلب پلیٹ فارم کو استعمال کرنے کے حوالے سے کوئی وہاں بیٹھ کر بات کرتا تو اس کی اپنی آئیڈینٹی جو وہ تو اسلام کے ساتھ لبریز ہونی چاہیے تھی، ہے نا. اسلامی تعلیمات اس کے اندر رچی بسی ہونی چاہیے تھی. اس کا سراپا، اس کی وضاحت، اس کا ایک ایک عمل کے اندر سے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنت رسول چھلک رہی ہوتی. مگر یار یہ عورتیں آ رہی ہیں، مرد آ رہے ہیں، مفتی آ رہے ہیں، مطلب یہ کیا وہاں پر کیا ایک تماشا بنا ہوا ہے؟ کیا قوم کی رہنمائی کی جا رہی ہے؟ ان کو کیا دیا جا رہا ہے؟ کوئی مطلب ظاہر ہے جب نظام سارا کفر کا چل رہا ہے، حکومتیں ان کی ہیں، پھر دل بیٹھ جاتا ہے کہ یار واقعی جب یہ سارا کچھ ہو رہا تو ہوگا، کیونکہ اوپر سسٹم ہی نہیں ہے، اوپر اسلام کا حاکم اسلام جو پورا مطلب ایسے شریعت کے مطابق تمام معاملات لے کر کے چلتا ہے. جب وہ ایسا سسٹم ہی نہیں، کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، تو پھر نیچے تو پھر یہ تو پھر ہوگا ہی. مگر یار میں صرف اتنا عرض کروں گا اپنے ساتھیوں سے، سننے والوں کو، کہ خدارا آپ دیندار طبقے سے رہنمائی لیں جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو جانتے ہیں، ان پہ عمل کرتے ہیں، اپنی وضاحت، فکر و عمل ان کے مطابق لے کر کے چلتے ہیں. ان کی بات کو سنیں، ان کی بات کو سنیں جو جن کو دیکھتے اللہ یاد آ جائے. سبحان اللہ. ہیں جو واقعی اللہ والے ہوں اور جن کے سامنے دنیا کی دولت، عزت، دولت، شہرت، مقام و مرتبہ وہ ایک مٹی کے برابر ہو. یعنی کہ یوں کہہ لیجئے سونا اور مٹی ان کے سامنے برابر ہو، اور وہ حق بات کہنے میں ننگی تلوار ہو. ان کی بات سنیں، ان کی بات مانیں. اس وقت اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے. اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کریں. یہ نئی نسل جو تیار ہو رہی ہے اسکولوں، کالج، یونیورسٹیوں سے، یہ اسلام دشمن تیار ہو کر کے اسلام کو برباد کرنے کے لیے پھیلتے چلے جا رہے ہیں. خدارا اپنے بچوں کو دین سکھائیں. اسکول کالج والے کچھ بھی نہیں سکھائیں گے، وہ ایک بزنس ہے، وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، ہماری عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ہمارے بچوں کے ایمان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اس بات کو سمجھیں، غور کریں. اللہ تبارک تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.